بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض غسل کے لیے 3 فرض ہیں، یعنی غسل میں 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ ان کی باریکیوں کو ذرا سمجھ لیا جائے۔ کلی کس طرح ہونی چاہیے؟ کلی منہ کے ہر پرزے، گوشت، ہونٹ یعنی اندرونی حصہ جو ہونٹ کا ہے، وہاں سے لے کر کے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے۔ اس طرح کرنے سے غسل نہ ہوگا، نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ کلی اس طرح سے کرنی ہے۔ اب اس کے کچھ مسائل ہیں۔ دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں جو سوراخ ہوتے ہیں دانتوں کے بیچ میں، جوڑ پر، دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز ہے جو بہنے سے روکے، یعنی ایسی کوئی چیز جمی ہوئی ہے کہ جس کی بنا پر پانی نہ بہہ پائے، تو اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ اگر چھڑانے میں ضرر ہے، کوئی حرج ہے، تو اس کو نہ چھڑائے۔ یعنی جیسے کہ گوشت کے ریزے ہیں یا کوئی دوسری ایسی چیز ہے کہ جو بآسانی چھڑائی جا سکتی ہے، اس کو چھڑا لیا جائے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ پان کھانے سے چونا جم گیا، یا چھالی کے ذرات اس طرح سے بہت سے جم جاتے ہیں دانتوں میں یا داڑھوں میں کہ وہ چھوٹتے نہیں ہیں، یا عورتیں جو مسی کا استعمال کرتی ہیں اس کے کچھ ریزے جم جاتے ہیں، تو ایسی اگر کوئی چیز ہے کہ اس کو چھڑانے سے مسوڑوں میں یا دانتوں میں نقصان پہنچ جائے گا، تو پھر اس کو نہ چھڑایا جائے۔ لیکن جو چیز چھڑائی جا سکتی ہے، دانتوں کے بیچ سے ریزے نکالے جا سکتے ہیں، ان کو چھڑا دینا چاہیے۔ اور جو ایسی چیز ہے کہ جو نہیں چھڑائی جا سکتی، اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، بیماری کا اندیشہ ہے، چوٹ کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کو رہنے دیا جائے۔ یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا، تو اس کو بھی جو ہے پھر نہیں چھڑانا چاہیے اس تار کو۔ کھانے پینے میں کچھ ایسی چیزیں جو سخت ہیں کہ جن کے چھڑانے سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یا پان کے ریزے دانتوں میں رہ گئے، تو اس کی نگہداشت میں حرج ہے۔ ہاں، بعد معلوم ہونے کے، یعنی کہ ہم نے پان کھایا تو پان کی جو وہ چیزیں ہیں جو جم گئی ہیں ان کو تو جمنے دو، لیکن باقی جو اس کے ریزے ہیں جو ہم دانتوں میں سے صاف کر سکتے ہیں، ان کو صاف کر لینا چاہیے۔ کھانا کھایا یا اس کے بعد اس کے علاوہ اور کچھ کھایا پیا اور وہ اس کے ذرات ہمارے داڑھوں میں، دانتوں میں پھنس گئے ہیں، تو ہمیں صاف کر لینا چاہیے، اس حد تک کہ جب ہم دیکھیں تو وہ دیکھنے میں نظر نہ آئے۔ اس کے علاوہ رہ جاتا ہے کہ جس کا ہمیں علم نہیں، وہ معاف ہے۔ اور بعد میں غسل کے بعد کوئی ایسی چیز نکلی، سخت چیز جو کہ پانی بہنے سے مانع ہو، بعد میں نکلی، تو اس وقت کلی کر لی جائے، پورے غسل کی ضرورت پھر بعد میں نہیں ہوتی۔ تو یہ مقصد اس کا یہی ہے کہ جتنا ہم صاف کر سکتے ہیں بآسانی اسے صاف کر لیں، اور جس چیز کے چھڑانے میں ضرر ہے، نقصان ہے، وہ پھر چھوڑ دیں۔ ناک میں پانی ڈالنا، دوسرا فرض، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم حصہ ہے وہاں تک دھلنا، کہ پانی کو سونگھ کر یعنی سانس سے کھینچ کر اوپر چڑھائے۔ اگر بال برابر جگہ بھی پانی کے بہنے سے رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر نوزی سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، اور ناک کے بالوں کا دھونا بھی
فرض ہے، یعنی ناک، پوری ناک، ناک کے اندر کے بال، ناک کی کھال، یہ جو نرم حصہ ہے ناک کا، نرم ہڈی، وہاں تک پانی چڑھ جانا چاہیے، یہ لازم ہے، یہ احتیاط ہے۔ عورتیں جو بلاق وغیرہ پہنتی ہیں اور ان کا سوراخ ہوتا ہے، جو بلاق ہے یا نوز پن وغیرہ جو بھی پہنتی ہیں، اس سوراخ میں اگر اتنا وہ ٹائٹ ہے کہ سوراخ بند ہو گیا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کھول کر کے اس کے اندر پانی پہنچائے، اور اگر وہ صرف مطلب بند نہیں ہوا ہے، خالی تنگ ہے اور حرکت دی جا سکتی ہے، تو اس کو وہ ہلائے، آگے پیچھے کرے اور پانی اندر سوراخ کے، بلاق کے، نوز پن کے، اس کے سوراخ کے اندر پانی پہنچ جانا چاہیے۔ تمام جسم پر پانی بہائے، یعنی سر کے بالوں سے، جیسا کہ طریقے میں بیان کیا گیا تھا، سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا۔ اکثر عوام بلکہ کچھ پڑھے لکھے یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے وہ نہیں دھلیں گے اور غسل نہیں ہوگا، لہٰذا تفصیل کے ساتھ ان اعضاء کو بیان کر دیا جاتا ہے، مواضع احتیاط جو ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، ہر عضو کے بیان میں ان کا ذکر پہلے کر دیا گیا ہے، جو طریقہ بتایا گیا اس میں، اور وضو میں جو اعضائے وضو ہیں ان میں بھی طریقہ بیان کر دیا گیا وہاں تک، لیکن یہاں پر تھوڑا اور تفصیل سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ سر کے بال، سر کے بال نوک سے لے کر کے جڑ تک سارے بالوں پر پانی بہانا فرض ہے، بہانا ہی لازمی ہے پورے بالوں پر، ایسا نہیں ہے کہ بالوں کے جو ہے وہ سرے رہ گئے یا جڑ پر نہیں بہا یا بیچ کے حصے پر، پورے بالوں پر پانی بہانا لازم ہے۔ کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ، جو زیور پہن رہے ہیں ان زیوروں کے سوراخ کا بھی وہی حکم ہے جو ناک میں پلاک کا، نتھ کا سوراخ کا حکم ہے۔ بھوں اور مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھلنا، کان کا ہر پرزہ اور کان کے سوراخ کا منہ، یعنی کہ جو کان کے سوراخ ہیں تو یہ جو پورا ان کا ظاہری حصہ ہے یہاں تک بھی، یہ سب کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پیچھے کا اوپر کا پورا حصہ سب میں پانی بہائے، ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ کہ بے منہ اٹھائے پانی نہ بہے گا، بغلیں بے ہاتھ اٹھائے نہ دھلیں گی، بازو کا ہر پہلو یعنی ہاتھ کا، سائیڈیں، کنارے، اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ، پیٹھ کا یعنی کمر کا ہر ذرہ، پیٹ، اور جو حضرات موٹے ہو جاتے ہیں تو ان کے پیٹ میں جو ہے وہ پرتیں بن جاتی ہیں، پرتیں بن جاتی ہیں، ان کو اٹھا کر دھوئیں، ناف کو انگلی ڈال کر، یعنی جو ہماری ٹونڈی ہے اس کے اندر انگلی ڈال کر تب اس میں پانی بہائیں، انگلی ڈال کر دھوئیں ناف کو جبکہ پانی بہنے میں شک ہو، جسم کا ہر رونگٹا، یعنی کہ صرف عضو نہیں، حصہ نہیں، بال نہیں، بلکہ رونگٹا بھی، ہر رونگ، جسم کا رونگٹا، جڑ سے جسم کا ہر رونگٹا اور ہر بال کی نوک، پورے جسم کا ہر حصہ، اور پیڑو کا جوڑ، پیڑو کا جوڑ، ناف کے نیچے کے سارے بال، ران اور پنڈلی کا جوڑ۔ جب بیٹھ کر نہائیں تو دونوں سرین کے ملنے کی جگہ خصوصاً، جب کھڑے ہو کر نہائیں زیادہ احتیاط، یعنی کہ سرین سے مراد پیچھے کا جو حصہ ہے، نیچے کا، شرمگاہ کا، ان کے بیچ کا، ساری چیزیں مطلب باریکی سے، رانوں کی گولائی، پنڈلیوں کی کروٹیں، اور جہاں جہاں جو بھی جوڑ ہے سب کو جدا کر کے دھونا چاہیے، پانی بہنا احتیاط سے لازم ہے۔ اور خصیے، ان کے اوپر کی نیچے کی جگہ، استنجے کا آلہ اور اس کے اوپر کی کھال کو آگے پیچھے کھینچ کر اس پر پانی بہانا ضروری ہے، اور جس کا ختنہ نہ ہوا ہو
اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی کھال اوپر چڑھ سکتی ہے چڑھائے اور باقی کھال کے اندر پانی بہائے۔ عورتوں کے لیے بھی کچھ اہم چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کے ساتھ میں کہ عورت کا جو پستان ہے ڈھلکی ہوئی پستان کو اوپر اٹھائے اور پستان و شکم کے جوڑ کی تحریر و فرج خارج کا ہر گوشہ یعنی عورت کے شرمگاہ کا جو مقام ہے اس کا ہر حصہ ہر ٹکڑا نیچے اور اوپر خیال سے دھویا جائے۔ فرج داخل میں انگلی ڈال کر دھونا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یوں ہی حیض و نفاس سے فارغ ہو کر غسل کرتی ہے تو ایک ضروری بہتر ہے یہ تو ایک پرانے کپڑے سے فرج داخل کے اندر سے اس ناپاکی کو یعنی اس نجاست کو خون کو صاف کر لے، اس کے اثر کو، یہ مستحب عمل ہے۔ بال میں گرہ پڑ جائے یعنی بال میں گانٹھ لگ جائے تو اس کو کھول کر اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ بال میں گانٹھ پڑ گئی داڑھی کے، سر کے یا جسم کے کسی بھی حصے کو تو اس کو پھر کھولنے کی حاجت نہیں ہے۔ کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو کہ اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو جائے گا، یعنی کہ زخم ہے اور اس پر پٹی ہے اور پٹی نہ ہو اور زخم میں پانی پہنچ گیا تو وہ نقصان دے دے گا، یعنی کہ زخم ایسا ہونا چاہیے کہ واقعتاً اس پر پٹی کی ضرورت ہے۔ صرف زخم کا بہانہ بنا کر پٹی لگا لینا کافی نہیں ہوگا، اگر اس پٹی سے واقعتاً اس زخم کو نقصان پہنچے گا، اس کو ضرر پہنچے گا تو پھر اس پر جو پٹی ہے اس پر مسح کر لیں گے، اس پر مسح کر لیں گے اس کے اوپر۔ اور اگر مان لیجئے چوٹ ایسی جگہ پر ہے جیسے کہ بازو پر ہے اور پٹی جو ہے وہ پوری گولائی میں بندھی ہوئی ہے تو جہاں پر زخم ہے وہاں پر جو ہے مسح کر لیا جائے، باقی پٹی کو کھولا جائے، کھول کر پانی بہایا جائے دوسرے حصے پر۔ اور اگر کوئی پٹی ایسی ہے مان لیجئے جیسے آج کل پلاسٹر چڑھ جاتا ہے، وہ کچا ہو یا پکا کہ اس کا کھلنا ممکن نہیں ہوتا ہے تو پھر اس پوری پٹی پر ہی مسح کر لیا جائے۔ اگر پکانے والے کے یعنی کہ جو کھانا پکانے کا کام ہے جس کا، اس کے ناخن میں آٹا یا لکھنے والے کے ناخن وغیرہ، ناخن میں یا اس کے اوپر الگ کہیں جو انک ہوتی ہے وہ اگر لگ جاتی ہے، یعنی کہ جس کا کام لکھائی کا ہی ہے یا جس کا کام کھانا بنانے کا ہے، اس کے ناخنوں میں آٹا جمع ہو جائے یا جو کاتب ہے اس کے جو ہے وہ سیاہی وغیرہ لگ جائے کہ جو نہ چھوٹتی ہو اور چھٹانے کی کوشش کے بعد، اور عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا۔ ہاں بعد معلوم ہونے کے جدا کرنا اور اس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی ہو گئی، یعنی کہ ایسی چیز ہے کہ وہ چھوٹ سکتی ہے، چھڑا لینا چاہیے اور بے خیالی میں لگی رہ گئی تو غسل ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ بعد میں اگر معلوم ہوا تو پھر اس کو چھڑا لینا چاہیے، چھڑا کر اس جگہ پانی بہا لیں۔ اب اس کے آگے بیان کیا جاتا ہے غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ غسل کو توڑنے والی چیزیں ہیں منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ منی کا اسپرم، اس کا مزے کے ساتھ، شہوت کے ساتھ یعنی مزے کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہو کر نکلنا سبب فرضیت غسل ہو جاتا ہے۔ اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا تھا کہ اس کو ودی کہتے ہیں کہ کوئی زور پڑا، انسان کہیں سے اوپر سے کودا یا گر گیا یا وزن اٹھایا، کسی طرح سے اگر کوئی شہوت بھی نہیں ہے اور اس طرح سے اگر کسی انسان کا گاڑا پانی خارج ہو جاتا ہے اس کی شرمگاہ سے تو پھر اس میں غسل فرض نہیں ہوتا ہے، اس کو منی نہیں کہتے بلکہ ودی کہتے ہیں۔ اگر اپنے ظرف سے شہوت کے ساتھ منی جدا ہوئی، یعنی کہ اندر سے جو اسٹارٹنگ ہوئی منی کے جدا ہونے کی وہ مزے کے ساتھ تھی، مگر اس شخص نے اپنے آلہ کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکی، پھر جب شہوت جاتی رہی بعد میں چھوڑ دیا، اب منی باہر ہو گئی تو اگرچہ باہر نکلنا شہوت کے ساتھ نہ تھا لیکن اپنی جگہ سے جب جدا ہوئی تو شہوت کے ساتھ ہوئی، لہٰذا غسل واجب ہو گیا اسی عمل پر بس، اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اگر منی کچھ نکلی
اور پیشاب کرنے سے پہلے، یعنی کسی شخص کی منی خارج ہوئی اور پیشاب کرنے سے پہلے یا سونے سے پہلے تھوڑی دیر یا 40 قدم چلنے سے پہلے کسی شخص نے غسل کر لیا اور غسل کے بعد جو باقی منی رہ گئی تھی اندر وہ پھر نکلی تو دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ اور اگر کچھ منی نکلی، اس نے پیشاب کر لیا یا وہ تھوڑی دیر سو گیا یا 40 قدم چل لیا، اس کے بعد اس نے غسل کیا اور اس کے غسل کے بعد پھر اندر سے رطوبت آئی، پانی آیا، تو پھر دوبارہ غسل کی حاجت نہیں۔ اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت یعنی بغیر مزے کے نکل آئیں تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز احتلام۔ احتلام مطلب نائٹ فال، جو سوتے ہوئے ناپاکی کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ احتلام یعنی سوتے سے اٹھا۔ اب اس کو جو ہے ذرا تھوڑا سا اسے بھی باریکی سے سمجھیں کہ احتلام اس میں کیا ہے کہ سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے، یعنی کہ وہ سو رہا تھا اور اسے جو ہے ایسا لگا کہ اس کو جو ہے خواب میں احتلام ہونا یاد ہے، اور جب دیکھا تو منی کپڑے پر ہے، ناپاکی ہے۔ اب اس کو جو ہے مزی وہ سمجھے یا منی سمجھے، مزی ہو تب بھی اور منی ہو تب بھی، اس کنڈیشن میں کہ جب اسے احتلام ہونا یاد ہے غسل فرض ہو جائے گا۔ اور احتلام ہونا یاد نہیں اور پھر کپڑے پر تری پائی گئی، اگر منی ہے تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اور احتلام ہونا یاد ہے لیکن کپڑے پر کوئی نجاست کا اثر نہیں تو غسل اس کنڈیشن میں واجب نہیں ہوگا۔ اور اٹھا اور اس کو لگا کہ مزی ہے لیکن اسے احتلام کا ہونا یاد نہیں، یا اس کے سونے سے قبل اس پر شہوت طاری تھی اور پھر وہ اٹھا اور اس نے دیکھا کہ کپڑے پر تری پائی اور وہ مزی کا احتمال ہے، اس میں بھی غسل واجب اس پر نہیں ہوگا۔ سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے، اگرچہ خواب یاد نہ ہو۔ یعنی کہ یہ اسی کنڈیشن میں ہے کہ منی ہے کپڑے پر اور اسے یہ یاد نہیں کہ اس کو احتلام ہوا ہے، تب بھی غسل واجب ہو جائے گا، تب بھی غسل واجب ہوگا۔ اور احتلام ہونا یاد ہے اور کپڑے پر منی کا اثر نہیں تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ سونے سے پہلے شہوت تھی، سونے سے پہلے شہوت تھی اور تری پائی گئی تو پھر یقینی بات ہے اگر مزی کا اسے احتمال ہے کہ منی نہیں ہے مزی ہے اور سونے سے پہلے شہوت تھی تب غسل فرض نہیں ہوگا مزی کا احتمال ہوتے ہوئے، اور شہوت نہیں تھی تو پھر جو ہے مزی بھی پائی گئی تو اس میں غسل کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مزی بلکہ پسینہ یا پیشاب ہے یا ودی یا کچھ اور ہے تو اگرچہ احتلام ہونا بھی یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو غسل واجب نہیں، یعنی احتلام ہونا یاد بھی ہے اور اس کو مزے کا بھی سب کچھ یاد ہے لیکن اس کے بعد بھی غسل واجب نہیں، جب کہ یہ یقین ہو کہ یہ منی نہیں ہے، یہ مزی بھی نہیں ہے بلکہ پسینہ ہے یا پیشاب ہے یا ودی ہے یا کوئی پانی وغیرہ لگا ہوا ہے۔ اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک کرتا ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں، ورنہ ہے جو ابھی میں نے پیچھے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا، یہ وہی مسئلہ ہے۔ اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں، غسل واجب نہیں۔ اگر سونے سے پہلے شہوت تھی، اعلیٰ قائم تھا، اب جاگا، اس کا اثر پایا، مزی ہونا غالب گمان ہے اور احتلام یاد نہیں تو غسل واجب نہیں جب تک کہ اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو۔ اور اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی مگر سونے سے قبل دب چکی تھی اور جو خارج ہوا تھا صاف کر چکا تھا تو منی کے ظن غالب کی ضرورت نہیں بلکہ محض احتمال منی سے ہی غسل واجب ہو جائے گا۔ بیماری وغیرہ سے بے ہوش ہوا یا نشے میں ہوا، نشے کی وجہ سے بے ہوش ہوا، بیماری سے بے ہوش ہوا، اس کے ہوش آنے کے بعد نشے کی بنا پر بے ہوش ہوا، اس سے ہوش آنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزی ملی تو وضو واجب ہوگا، غسل نہیں۔ اور سونے کے بعد
ایسا دیکھے یعنی کہ بے ہوش تھا، سو گیا، یعنی کہ نشے کی حالت میں تھا اور اسی حالت میں سو گیا، تو پھر اس پر غسل واجب ہے، مگر اسی شرط پر کہ سونے سے پہلے، مطلب وہی کہ جیسے نشے کی حالت میں تھا، جب اسے ہوش آیا اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑے پر مزی ہے، تو پھر اس پر جیسا کہ اس میں حکم دیا گیا ہے وضو واجب ہو جائے گا، غسل نہیں۔ اسی طرح سے سو گیا اس میں، اور جب سو کے اٹھا اور کپڑے پر جب اس نے ناپاکی دیکھی تو اس پر پھر غسل واجب ہوگا، اور بغیر بے ہوشی کے بھی پہلے سویا، بغیر بے ہوشی کے بھی سویا اور سونے سے پہلے شہوت تھی اور پھر مزی کا اثر پایا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ تو شہوت اگر سونے سے پہلے نہیں تھی تب غسل واجب ہو جائے گا۔ کسی کو خواب ہوا یعنی احتلام کا خواب دکھا اور منی باہر نہ نکلی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور آلہ کو پکڑ لیا کہ منی باہر نہ ہو، پھر جب تندی جاتی رہی چھوڑ دی، اب نکلی تو غسل پھر بھی واجب ہو گیا۔ نماز میں شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر ابھی باہر نہ نکلی تھی کہ نماز پوری کر لی، نماز پوری کرنے کے بعد باہر خارج ہوئی تو غسل واجب ہو جائے گا مگر نماز ہو گئی۔ نماز پوری ہو گئی یعنی نماز میں شہوت تھی اور یہ معلوم ہوا کہ منی اتر رہی ہے لیکن باہر نہیں نکلی تھی، نماز مکمل کر لی اور اس کے بعد باہر نکلی تو غسل واجب ہو جائے گا اس پر اس وقت، لیکن نماز ادا ہو گئی۔ اب ایک چیز، کھڑے یا بیٹھے، کوئی شخص کھڑے کھڑے سو گیا یا بیٹھے ہوئے سو گیا یا چلتے ہوئے سو گیا، آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو مزی پائی گئی، منی نہیں بلکہ مزی پائی گئی تو غسل واجب ہو جائے گا، اس میں غسل واجب ہو جائے، یعنی کہ لیٹے ہوئے سو رہا ہے اور اس کو جو ہے شہوت پہلے سے تھی اور مزی کا احتمال ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن کھڑے کھڑے سو گیا، بیٹھے ہوئے سو گیا، چلتے ہوئے سو گیا، آنکھ کھلی، مزی پائی گئی، مزی سے ہی اس میں غسل واجب ہو جائے گا۔ رات کو احتلام ہوا، جاگا تو کوئی اثر نہ پایا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد منی نکلی، غسل اب واجب ہوا، وہ نماز اس کی مکمل ہو گئی، ادا ہو گئی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کو خواب ہوا، جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے غسل واجب نہیں۔ مرد و عورت ایک چارپائی پر سوئے ہوئے تھے، بعد بیداری یعنی جاگنے کے بعد بستر پر منی پائی گئی اور ان میں ہر ایک انکار کرتا ہے اپنے اپنے احتلام ہونے سے، تو احتیاط یہ ہے کہ دونوں غسل کریں اور یہی حکم صحیح ہے، یعنی یہی کرنا چاہیے۔ لڑکے کا بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا، یعنی کہ لڑکا بالغ ہوا، پہلی مرتبہ اس کو احتلام ہوا، غسل واجب ہو گیا۔ حشفہ یعنی مرد کی شرمگاہ کا آگے کا حصہ، عضو تناسل کا اعلیٰ کا سرا، حشفہ یعنی کہ ذکر کا اگلا حصہ شرمگاہ میں داخل ہوا۔ شرمگاہ میں داخل ہونے سے ہی چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یعنی منی خارج ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، مزے کے ساتھ ہوا ہو نہ ہوا ہو، مرد کی شرمگاہ کے آگے کا حصہ شرمگاہ میں داخل ہو جائے، اسی سے دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی سے دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ شوہر نے عورت کی ران میں جماع کیا اور انزال کے بعد منی عورت کی فرج میں گئی، اس کنڈیشن میں شوہر پر ہی غسل واجب ہوگا، عورت پر نہیں۔ ہاں اگر عورت کی شرمگاہ کے اندر منی اس طرح داخل ہو گئی کہ اس سے اس کو حمل رہ جائے، تو جب حمل ہونے کا علم ہو جائے اور اس سے پہلے اس نے غسل نہیں کیا تھا، فرض غسل کی طرح کبھی ادا نہیں کیا تھا اس سے پہلے، تو اسی وقت اس پر غسل فرض ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، ادا کرے گی، اور اس وقت سے لے کر یعنی اس دن سے لے کر کے پتہ چلنے تک جتنی نمازیں اس نے ادا کی تھیں ان سب کا اعادہ کرے گی، ان کو دوبارہ ادا کرے گی۔ غسل جماع کے بعد یعنی ہم بستری کے غسل کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی باقی رہ گئی منی نکلی تو اس سے عورت پر غسل واجب نہ ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ فائدہ یعنی کہ یہ تین چیزیں بیان ہو چکی ہیں جن سے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے،
تو ان سے غسل فرض ہونے کے بعد انسان کو جنوبی کہا جاتا ہے، اس کو جنوب بولتے ہیں، اس شخص کو کہ جس پر غسل فرض ہوا جنوبی بولتے ہیں، اور اس کی اس حالت کو جنابت کی حالت بولتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے عورت کے لیے حیض سے فارغ ہونا، عورت جب حیض سے فارغ ہوتی ہے اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض کا مطلب ہے کہ جسے ہم آج اپنی زبان میں MC بھی بولتے ہیں، پیریڈ بھی بولتے ہیں، ماہواری بھی بولتے ہیں، اور بھی بہت سی کیا کیا اپنے علاقے کے حساب سے بولتے ہوں گے۔ حیض یعنی کہ جو مہینے میں عورت کو خون آتا ہے اس کی مقدار کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 3 دن سے کم آتا ہے تو وہ پھر بیماری کا خون ہے، اس کو استحاضہ بولا جاتا ہے۔ 10 دن سے زیادہ آتا ہے وہ بھی بیماری کا خون ہے، اس کو استحاضہ بولا جاتا ہے۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اور نفاس کے ختم ہونے پر غسل فرض ہوتا ہے عورت پر۔ نفاس وہ ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کی کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ کی 40 دن کی مدت ہے۔ 40 دن پورے ہو گئے، نفاس کا وقت مکمل ہو گیا۔ اس سے آگے کو اگر خون آتا ہے تو وہ نفاس کا نہیں بلکہ استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے۔ اور اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون ہی نہ آئے تو پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آیا ہی نہیں تو بچے کی پیدائش سے ہی اس پر غسل واجب ہو جائے گا کہ وہ غسل اس کے بعد میں کرے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہو گئیں کہ جن کی وجہ سے، جن کی بنا پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اور غسل کن کن چیزوں کے لیے سنت ہے اب اس کو سماعت فرمائیں۔ جمعہ جسے ہم بولتے ہیں جمعہ، عید یعنی کہ عید الفطر اور بقر عید، عید الاضحیٰ، دونوں عیدیں۔ عرفہ کے دن کہ جس دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، عرفہ کے دن، اور احرام باندھتے وقت ان جگہوں پر نہانا سنت ہے۔ جمعے کے لیے، عید کے لیے، دونوں عیدوں کے لیے، بقر عید اور عید الفطر یعنی میٹھی عید، عرفہ کے دن یعنی عرفات کے میدان میں جانے والے دن، اور احرام باندھتے وقت ان جگہوں پر غسل کرنا سنت ہے۔ اور وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، حاضری حرم یعنی کہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، عرفے کے دن تو غسل کرنا ہو گیا سنت، اور عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کے لیے اور مزدلفے میں ٹھہرنے کے لیے حرم شریف کی حاضری، حرم شریف کی حاضری یعنی کہ کعبہ شریف کی حاضری اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری، دونوں حرم شریف، اور سرکار غوث اعظم، سرکار بہاء الدین نقشبند، سرکار مجدد الفسانی، سرکار خواجہ غریب نواز، اکابر اولیاء کرام جو قطب الاقطاب ہیں، جو اکابر اولیاء کرام ہیں، ان کی بارگاہوں میں حاضری کے لیے، اور دخول منا یعنی منا میں داخل ہونے کے لیے، اور جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے، اور شب برات میں اور شب قدر میں اور عرفہ کی رات اور مجلس میلاد شریف کے لیے، دیگر دینی مجالس کی حاضری کے لیے، مردہ کو نہلانے کے بعد اور پاگل کو اس کے پاگل پن جانے کے بعد، اور بے ہوش ہونے والے کو غشی سے فائدہ ہونے کے بعد، اور نشہ کرنے والے کو نشے کے جانے کے بعد، یا کہ کسی طرح سے کسی کو نشہ ہو گیا اس کے جانے کے بعد، اور گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، نیا کپڑا پہننے کے لیے، سفر سے آنے والے کے لیے، استحاضہ جو بیماری کا عورت کو خون آتا ہے اس کے بند ہونے کے بعد، اور نماز کسوف و خسوف یعنی کہ چاند گرہن، سورج گرہن جو اس وقت میں نماز ادا کی جاتی ہے اس کے لیے، اور نماز استسقاء کے لیے، ان سب کے لیے۔ اور بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہیں کہ کس جگہ لگی ہے، حالانکہ ایک حصے کو دھو لیا جائے جہاں معلوم ہو، لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں لگی ہے، ان سب کنڈیشنز میں ان سب کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، مستحب ہے یعنی ثواب ہے، کر لے تو اچھی بات ہے۔ حج کرنے والے پر 10ویں ذی الحجہ کو یعنی کہ 10 تاریخ کو، 10ویں ذی الحجہ بقر عید کے دن، حج کرنے والے پر 10ویں ذی الحجہ کو 5 غسل ہیں۔ وقوف مزدلفہ، مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے، دخول منا، منا میں داخل ہونے کے لیے، جمرہ پر کنکریاں مارنے کے لیے، دخول مکہ، مکہ شریف میں داخل ہونے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، جبکہ یہ 3 پچھلی باتیں بھی 10ویں ہی کو کرے، یعنی الگ الگ دن میں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور جمعے کا دن ہے تو غسل جمعہ بھی یوں ہی، یعنی جمعے کا دن ہے تو پھر ایک غسل جمعے کے دن جو سنت ہو گیا یوں ہی ہو گیا۔ اگر عرفہ یا عید جمعہ کے دن پڑھے تو یہاں والوں پر 2 غسل ہوں گے، یعنی کہ ہم جو لوگ حج کو نہیں گئے اور یہاں پر ہیں
اور جو ہے وہ دن آ گیا جمعے کا اور اسی دن عید کا دن ہے تو 2 غسل سنت ہو گئے، ایک جمعے کا اور ایک عید کا۔ لیکن اب اس کے آگے کیا کہتے ہیں، اس طرح سے چند غسل الگ الگ ہوئے لیکن ایک غسل کیا اور اسی میں سب کی نیت کر لی تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا، سب کی جتنے بھی چیزیں ہیں سب پر غسل کرنے کا اسی میں ثواب پائے گا، اسی میں ثواب پائے۔ ایک غسل کیا اور نیت کر لی کہ میں اس کے لیے بھی یعنی وقوف مزدلفہ کے لیے بھی، جمرہ کے لیے، ساری چیزوں کی نیت کر لی اس نے، ایک ہی غسل کیا، اسی ایک میں سب غسل کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ان سب کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو عورت جنابت کی حالت میں تھی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ اس کو حیض شروع ہو گیا تو اب چاہے تو اب نہا لے یا بعد حیض نہا لے، پھر وہ سخت حکم اس سے ہٹ جائے گا کہ اس پر نہانا اسی وقت فرض ہے، بلکہ وہ اس کی اب مرضی ہے کہ وہ اس وقت نہا لے، غسل کر لے یا وہ حیض ختم ہونے کے بعد نہا لے۔ کوئی شخص جنوبی ہے اور اس نے جمعہ یا عید کے دن جنابت کی حالت میں اسی دن تھا اور اس نے غسل جنابت کیا اور اسی میں اس نے جمعہ اور عید کی نیت بھی کر لی تو اس کی طرف سے وہ غسل بھی ادا ہو گیا، اس کا بھی ثواب پائے گا۔ یعنی کہ غسل فرض ہے تو فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اسی میں جمعے کے دن ہے کا وہ دن ہے کہ جس دن وہ جنوبی ہے، اس نے نیت کر لی کہ آج جمعے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی تو اسی میں اس کا بھی وہ ثواب پالے گا۔ عورت کو نہانے کے لیے یا وضو کے لیے اگر پانی مول لینا پڑے تو اس کی قیمت شوہر کے ذمہ ہے، چاہے غسل وہ واجب کرے یا اپنے جسم سے میل دور کرنے کے لیے نہائے۔ اور جس پر غسل واجب ہے نہانے میں تاخیر نہ کرے، غسل فرض ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی نہا لے۔ حدیث میں ہے جس گھر میں جنوبی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہو جاتا ہے، تاخیر کرے گا گنہگار ہوگا۔ اور کھانا کھانا یا عورت سے ایک مرتبہ جماع کیا پھر دوبارہ کرنا چاہتا ہے تو اس کنڈیشن میں وضو کر لے، اور اتنا بھی نہ کر سکے تو ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے، اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گنہگار تو نہیں ہوگا لیکن مکروہ ہے، یعنی انسان ناپاک تھا اور پہلے سے ہی اور اس ناپاکی کی حالت میں وہ کچھ کھانا چاہتا تھا یا اپنی بیوی سے دوبارہ ہم بستر ہونا چاہتا تھا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے غسل ہی کر لے، غسل نہیں کر سکتا ہے تو وضو کر لے، اور وضو نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ کلی کر لے، ہاتھ منہ کو دھو لے تب کچھ کھائے پیے۔ ایسا اگر اس نے کھا بھی لیا یا کچھ پی بھی لیا یا دوبارہ بیوی سے جماع کر بھی لیا تو گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور یہ مکروہ کس لیے ہے؟ مکروہ اس لیے ہے کہ ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، محتاجی آتی ہے۔ اور بے نہائے یا بے وضو کیے ہی اس نے جماع کر لیا تو گناہ کچھ نہیں ہوگا، مگر جس کو احتلام ہوا ہے بے نہائے عورت کے پاس اس کو نہیں جانا چاہیے۔ اب کچھ ضروری اہم مسائل۔ رمضان میں اگر جنب ہوا تو بہتر یہی ہے کہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے نہا لے کہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے یعنی ناپاکی سے خالی رہے، اور اگر نہیں نہایا تو روزے میں کوئی نقصان پیدا نہیں ہوگا، مگر مناسب یہ ہے کہ غرغرہ اور ناک میں، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ ضروری ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ غرغرہ یعنی رات کو غسل فرض تھا اور وہ نہایا نہیں اور روزہ رکھ لیا تو بہتر اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ غرغرہ یعنی جسے ہم غرارہ کہتے ہیں اور ناک میں پانی جڑ تک چڑھا لیا جائے۔ یہ کام طلوع فجر سے پہلے کر لے، یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لے، کیونکہ پھر روزے میں نہ ہو سکیں گے، اور اگر نہ بھی کیا اور روزے میں اس نے غسل کیا تو اس کے لیے احتیاط ضروری ہے کہ پھر وہ غرغرہ روزے کی حالت میں نہ کرے اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے پانی دماغ تک نہ پہنچے، اور روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کرے۔ کلی کرنے کا حکم ہے، صرف کلی کرنے کا حکم ہے۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ قرآن مجید کا سادہ حاشیہ یا جلد یا قرآن مجید کا جو پٹھا ہوتا ہے جلد، وہ ان سب کو نہ چھوئے، اور یا پھر بے چھوئے بھی دیکھ کر زبانی پڑھے تو ایسا نہ کرے، اس کی اجازت نہیں مل سکتی جبکہ جنابت کی حالت میں ہے۔ یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا لکھی ہوئی آیت پوری یعنی کہ اگر ہے تو اس کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا کہ جس پر حروف مقطعات میں سے کچھ لکھا ہو حرام ہے۔
جنابت کی حالت میں۔ اگر قرآن مجید جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے، لیکن کرتے کی آستین، دوپٹے کا آنچل، چادر، جہاں تک کہ اس کا ایک کونا اس کے مونڈھے پر ہو اور دوسرے کونے سے چھوئے، یہ حرام ہے کیونکہ یہ اس کے تابع ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا جو پٹھا ہے وہ قرآن مجید کے تابع ہے۔ اور قرآن مجید کی کوئی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ادائے شکر کو چھینک آنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یا پریشانی کی خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون بطور دعا اس کو پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا۔ یا بطور ثنا یعنی بطور دعا سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، آیت الکرسی بھی بطور ثنا پڑھی جا سکتی ہے، اور سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں واللہ الذی لا الہ الا ہو سے آخر تک پڑھیں۔ ان سب صورتوں میں قرآن کی تلاوت کی نیت نہ ہو بلکہ صرف ثنا کی نیت ہو، دعا کی نیت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بے وضو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے، بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے، بے وضو کی بات ہے، یہ غسل کی نہیں ہے۔ بے وضو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے اور غسل سے وہ پاک ہے لیکن وضو نہیں ہے تو پھر بے چھوئے زبانی پڑھ سکتا ہے، اور اگر بے چھوئے دیکھ کر پڑھ رہا ہے، دکھ رہا ہے لیکن قرآن پاک چھوتا نہیں، تب بھی پڑھنے میں حرج اس کو نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی زبان میں ہو، اس کو بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید کا ہی حکم ہے۔ قرآن مجید دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، قرآن مجید کو دیکھ سکتا ہے، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور خیال میں پڑھتے جائیں، زبان سے نہ پڑھے۔ ان سب کو فقہ و تفسیر و حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، یعنی جنابت کی حالت میں ہے تو قرآن مجید کا چھونا اس کو حرام ہے، اور فقہ یعنی مسائل کی کتاب، حدیث و تفسیر کی کتاب چھونا مکروہ ہے۔ اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑھے ہوئے ہو تو حرج اس کو نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کوئی قرآن پاک کی کوئی آیت اگر لکھی ہوئی ہے ان کتابوں میں تو پھر اس جگہ پر اس آیت پر اس کے لیے ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ اور ناپاک شخص کو توریت، انجیل، زبور کا چھونا پڑھنا مکروہ ہے۔ درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کرنے کے بعد پڑھے۔ اور جنوبی کو یعنی جو ناپاکی کی حالت میں ہے اس کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ مصحف شریف اگر ایسا ہو جائے، یعنی قرآن مجید کے تعلق سے الگ سے مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے کہ مصحف شریف ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے کام میں نہ آئے، کوئی بھی مصحف شریف ایسا ہے، کوئی بھی ایسی کتاب ہے، مصحف شریف اگر ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے کام میں نہ آئے تو اسے کفنا کر لحد یعنی قبر کھود کر ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پاؤں پڑنے کا احتمال نہ ہو۔ مسئلہ کافر کو مصحف چھونے نہ دیا جائے گا بلکہ مطلقاً حروف اس سے بچائیں، یعنی کہ جو کافر ہے اس کو قرآن مجید چھونے نہیں دیا جائے، دینی کتابیں بھی چھونے نہ دی جائیں۔ قرآن سب کتابوں کے اوپر رکھیں جب کتابیں رکھی جائیں، اور پھر اس کے نیچے تفسیر، پھر حدیث، باقی دینیات علی حسب مراتب رکھی جائیں گی۔ کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ قلم و دوات، حتیٰ کہ وہ صندوق جس میں کتاب ہو اس پر کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ مسائل یا دینیات کے اوراق میں پڑیا باندھنا، جس دسترخوان پر اشعار وغیرہ کچھ تحریر ہو اس کو کام میں لانا، بچھونے پر کچھ لکھا ہو اس کا استعمال، یہ سب چیزیں منع ہیں، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ اور کوئی شخص ناپاک ہے اور کہیں روپیہ ایسا چلتا ہے کہ اس پر کوئی آیت لکھی ہوتی ہے، تو روپیے پر آیت لکھی ہو تو ان جو ناپاک لوگ ہیں وہ بے وضو اور جنب اور حیض و نفاس والی اس کو یہ لوگ نہیں چھو سکتے، ان کے لیے حرام ہے۔ اگر ایک تھیلی بند ہے اور تھیلی میں ہو
تو تھیلی کو اٹھانا جائز ہے۔ یوں ہی جس برتن یا گلاس پر کوئی صورت یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی جنوبی کے لیے یعنی کہ جن پر غسل فرض ہو چکا ہے ان کے لیے حرام ہے، اور اس کا استعمال سب کو مکروہ ہے۔ اگر کوئی خاص معاملہ ہے کہ کچھ آیت لکھی ہوئی ہے کسی برتن میں اور شفا کے لیے اس میں ہی کچھ کھانا پینا ہے تو اس کی وہاں پر اجازت دی گئی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اور پھر ابھی ایک مختصر سا انداز، طریقہ غسل کا پہلے سمجھایا جا چکا ہے تفصیل سے، مختصر میں پھر سمجھ لیں غسل کا طریقہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ غسل کی نیت کریں۔ غسل کی نیت کر کے فوراً ایک دم دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گٹوں سمیت۔ دھونے سے مراد وہی کہ اچھی طرح سے ہر حصے پر پانی بہہ جانا شرط ہے، ہر جگہ پر، یعنی کہ ناخنوں کے کناروں پر، گھائیوں میں انگلیوں کی، اوپر نیچے سائیڈوں میں، سب میں گٹوں تک ہاتھ دھونا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد شرمگاہ کو دھونا ہے، یعنی کہ استنجے کے مقام کو دھونا ہے 3 مرتبہ، دونوں خصیوں کو دھونا ہے، اور پھر اس کے بعد پاخانے کے مقام کو دھونا ہے 3 مرتبہ، سب کو دھونا ہے۔ جسم پر کہیں نجاست ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو وہاں سے پانی سے دھو کر کے 3 مرتبہ پاک کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز کے جیسا وضو کرنا ہے مکمل، جو وضو کے مسائل بتائے گئے، احتیاط بتائی گئی اسی انداز میں نماز کے جیسا وضو کر لینا ہے۔ اور بہتر یہ ہے، حالانکہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا بہانا یہ وضو میں ادا ہو گیا، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ پھر سے کلی کر لے اچھے طریقے سے 3 مرتبہ، اس طرح کہ گالوں کی کھال میں، دانتوں کی جڑوں میں، ان کے سوراخوں میں، زبان پر، زبان کے نیچے، تالو پہ، حلق تک، سب میں، پورے منہ کے ہر حصے پر، ہر ذرے پر پانی پہنچ جائے اچھے طریقے سے، حلق تک سب میں اس طرح کلی کر لے، ما غرغرہ، اور جو ہے اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں نرم ہڈی تک اچھے طریقے سے پوری ناک کے اندر پانی کو بہا لیا جائے، اور پھر پورے جسم پر، یعنی کہ سر کے بالوں سے لے کر کے پیروے کے تلووں تک ہر جگہ پانی، ہر حصے پر، ہر بال پر، کھال کے جلد کے ہر حصے پر بہہ جانا چاہیے۔ 3 مرتبہ اس طرح پانی بہا لیا جائے، اور جو مواضع احتیاط بیان کیے گئے ابھی بیان میں آپ نے سنے، ان پر احتیاط کے ساتھ پانی بہایا جائے، 3 مرتبہ اس طرح پانی بہا لیا جائے، اس میں فرائض، سنن سب کچھ ادا ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم۔